أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ گزشتہ کئی خطبات اس موضوع پر دیے گئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کی بھلائی، بہتری اور اعلیٰ ترقیات کے لیے کیا کیا، ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اس ضمن میں کچھ دن پہلے ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے۔ تو اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ آپ نے یہ پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، کوئی چیز معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، بلکہ سارا قرآن ہی اسی مضمون کے گرد گھومتا ہے۔ ہماری فطرت میں، ہماری روح میں جو محبت کرنے کی خاصیت ہے، خواہ وہ بالکل پیدائش کے بعد اپنی ماں سے ہو، یا کھلونوں سے ہو، یا دوستیاں ہوں، یا مخالف جنس ہو، عہدے ہوں، مال و دولت ہو، عزت ہو، ان تمام چیزوں سے بلند تر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اصل الہ اللہ ہے۔ ہمیں اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف اپنی تمام محبتوں کو ان کا رخ ادھر کر دینا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے، اور یہ سب سے بڑی بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں آج بھی علم کی دنیا میں بحث ہوتی ہے، سم تھنگ فرام نتھنگ، بس کائنات اور ہم سب انسان جو یہ سارے محبتوں کے نمونہ دکھاتے ہیں، یہ یوں ہی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں آ گئے۔ ایک یہ ہے نظریہ، اور دوسرا ہے کہ سم تھنگ فرام سم تھنگ، کہ کوئی تو ہے
جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الہ کی بڑی قرآن میں تفصیل سے اس کی ماہیت اور اس کے ادراک کا علم بیان فرمایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی چیز کی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری مکی زندگی کا خلاصہ ہے۔ مکی زندگی خاص طور پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آغاز تھا۔ مدینہ کی زندگی میں ایڈمنسٹریشن ایشوز ساتھ ساتھ تھے، لیکن یہاں پہ مکہ میں پیور تبلیغی، یعنی اللہ کی ہستی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ آپ دیکھیں کہ اسی دور میں جب آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ کے مخالفین یہ پیشکش کرتے تھے کہ آپ اگر سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت کے ڈھیر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ یعنی جو دنیا کے چیزیں جو دلوں کو کھینچتی ہیں، وہ ساری پیشکش آپ کو کی گئی۔ جواب کیا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اللہ کے سوا کسی چیز سے کوئی محبت نہیں رکھتا، اور کعبہ میں جو آپ نے بت گاڑ رکھے ہیں یہ الہ نہیں ہے، یہ ایک غلط راہ ہے، یہ گمراہی ہے جس پہ آپ سب چل رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اللہ کی محبت واضح نظر آتی ہے۔ ان کے ہر قدم میں وہ چیز نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ یہ ابھی جو بات کی گئی کہ آپ کو مخالفین نے جو پیشکش کی، اسی ضمن میں قرآن کریم نے اس چیز کو اس رنگ میں بیان کیا ہے: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ یہ عورتوں کی مال دولت، مویشی، خوبصورت گھوڑے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظاہری دنیا کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو چن لیا، اللہ کو چن لیا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے، اور جب اپنے رب پر عاشق ہوئے اور اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبوب کے رنگ عاشق کے
روزمرہ زندگی میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے ہر کام میں نظر آتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک پنجابی کی بھی ایک نظم ہے، رانجھا رانجھا کوک دی میں آپے رانجھا ہوئی، یعنی عاشق اپنے محبوب میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس سے جدا اپنے آپ کو محسوس ہی نہیں کرتا، اسی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں مجھے ایک اور بات ساتھ یاد آ گئی کہ جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت دیکھی تھی، آپ کا نمونہ دیکھا تھا، آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھا تھا، ان کا رد عمل اس وقت سامنے آیا جب خلافت ملوکیت میں بدل گئی، جب شاہانہ رنگ آ گئے، جب بادشاہت آ گئی، تو وہ لوگ جو تھے وہ جانتے تھے کہ یہ جو رنگ آ گئے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس پر آواز اٹھائی، لیکن ملوکیت کی طاقت ان کی آواز دباتی رہی، اور رفتہ رفتہ یہ لوگ گوشہ نشین ہوتے گئے اور اللہ کی یاد میں گم ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنی شناخت کے لیے اونی لباس پہنا، اور اون کو کیونکہ عربی میں صوف کہتے ہیں، تو یہاں سے یہ لوگ اس وجہ سے صوفی کہلانے شروع ہوئے، اور یہ صوفی ازم کا آغاز اس طرح ہوا۔ اب ان لوگوں نے یہاں پر کچھ چیزیں مسئلے آ گئے، ان لوگوں نے اس معاملے میں کچھ ایسی ترقی کی اور ایسا اللہ سے تعلق قائم کیا کہ ان کو کائنات میں خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہاں پر یہ غلطی کھا گئے اور ایک فلسفہ وحدت الوجود دنیا میں یا اسلامی دنیا میں آ گیا۔ فلسفہ وحدت الوجود کی بڑی سادہ سی وضاحت اس رنگ میں میں کر سکتا ہوں کہ جیسے سمندر سے چند قطرے پانی نکال لیا جائے اور پھر واپس سمندر میں اس کو انڈیل دیا جائے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم وہ قطرہ ہیں جو سمندر سے الگ ہو گئے ہیں، اور ہم ایک دن پھر سمندر میں جا ملیں گے، یعنی ہم خدا کا ہی ایک حصہ ہیں جو اس سے جدا ہو گئے ہیں۔ اس کو یوں بھی غالب نے بیان کیا ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، یعنی قطرے کی انتہائی لذت یہ ہے کہ وہ دوبارہ دریا کا ایک حصہ بن جائے۔ اسی ضمن میں ایک شعر جو اسی فلسفہ وحدت الوجود کی ترجمانی کرتا ہے، احمد ندیم قاسمی نے بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ وہی فلسفہ ہے جو صوفی ازم اور وحدت الوجود کی
وضاحت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو نظریہ تھا، جو فلسفہ تھا، وہ تھا فلسفہ وحدت الشہود، اور وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کا حصہ نہیں، لیکن ہم یا کائنات کی ہر چیز اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ ایک خالق ہے، ہمارا ایک خالق ہے۔ تو یہ دو فلسفے دنیا میں چلتے رہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ انسان اپنے محبوب یعنی اللہ کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے یا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اس کی راہ پہ چلتا ہے، تو پھر اس کے نمونے بھی یا اس کے اعمال بھی اسی طرز کے ہو جاتے ہیں جو کہ خالق کا ڈیزائن ہے۔ اور خالق کا ڈیزائن، اس سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو بڑے سکیل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہاں پر ایک سورج ہے جو عام روشنی دیتا ہے، وہ کوئی فرق نہیں کرتا کہ یہ روشنی اہل ایمان کے لیے ہے یا منکرین کے لیے، نہیں، سب کے لیے یکساں اس کی نعمت ہے، اس کی روشنی سب کے لیے برابر ہے۔ یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ ایک عام فیض ہے جو کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو اب اسے انسان کی سطح پر دیکھیں تو ہر ماں باپ جب ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اسی صفت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کی ضروریات کے سامان پہلے سے مہیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے کپڑے بھی خرید لیں گے، اس کی ضروریات کی فیڈر، دودھ، کئی چیزیں۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن اس کو کیا کیا ضرورتیں پیش آنی ہیں، وہ ماں باپ اس کے لیے پہلے سے انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی انسان کا رول ہے جو وہ خدائی صفت رحمانیت کے تحت اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں اس کا نمونہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عام ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص مسلمان ہے، یہودی ہے، دہریہ ہے، سارے ہی فطرتی طور پر اس صفت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہے جو ہمیں یہ کھلی کائنات، یہ کھلا انسانی رویہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ہماری فطرت کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ رب کی صفات کا اظہار کرے۔ اچھا، اب یہ اس کی بہت ساری تفصیل بتائی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بات سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو انسان کے اندر فطرت میں الہی رنگ دکھانے کی صلاحیت موجود ہے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، اور ان تمام صلاحیتوں کو اس رنگ میں ڈھالا ہے کہ وہ اس کے پیچھے، یعنی جو بھی اعمال کریں اس کو اللہ کے حوالے سے دیکھیں اور کریں، تو انسان خدا تعالیٰ کی صفات کا اظہار دنیا میں کرتا ہے۔
آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام تھا، جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی، خواہ وہ کھجوریں ہوں یا بھیڑ بکریاں ہوں، اونٹ ہوں، آپ ان کو فوراً ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ ہے آپ کا الہی رنگ، رحمانیت۔ ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے جانشین ہوئے، ان کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے جان، مال، وقت، ہر چیز کی قربانی دے کر اللہ کی صفات میں اپنے آپ کو رنگ لیا۔ یہ ایک تمہید جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹسٹ کنٹریبیوشن کے بارے میں باندھی ہے، تو میرا مضمون اس حد تک تو مکمل ہو گیا، لیکن اس میں جو اضافی بات میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام بھی اسی طرح ایک الہی رنگ میں رنگے ہوئے وجود تھے۔ لیکن آپ کے بعد خاص طور پر ہم 1914 سے دیکھیں تو کیا یہ چیز جاری رہی؟ یہی الہی صفات کا اظہار کیا جماعتی سطح پر نگران طبقے نے ظاہر کیا یا نہیں کیا، یا اس کے الٹ چلے گئے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بنیادی مشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو ان کا ورد تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا قطعی اور یقینی علم وحی و الہام سے ملتا ہے، ورنہ یہ ایک نظریاتی بحث ہے جس میں نہ ماننے والے اور ماننے والے دونوں اپنے کم و بیش برابر کے دلائل دیتے ہیں۔ جو چیز فرق ڈالتی ہے وہ الہام فرق ڈالتا ہے، وہ ایک غیب کی بات بتاتا ہے، اور غیب کی بات جب اپنے مقررہ وقت پر پوری ہوتی ہے تو وہ اس الہام کی سچائی، اس ملہم کی سچائی اور ملہم کی سچائی، تینوں کی سچائی کے ثبوت مہیا کر دیتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ چیز جو قطعی اور یقینی سچائی کے ثبوت مہیا کرتی ہے، اس کا انکار کر دیا گیا جماعت کے سربراہان نے۔ اب قیامت تک کوئی روح القدس کی تائید سے نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ واضح طور پر قرآنی تعلیم کے خلاف قدم اٹھایا گیا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ ہم نے ایک آذر فیکٹری لگا دی ہے، اس میں تیار شدہ خلافتی مجسمے وہی قیامت تک جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہوں گے۔ یعنی بنیادی صفت کو ہی جب کاٹ دیا انہوں نے، اللہ کی جو ہستی کی دلیل تھی، تو باقی کیا رہ گیا؟ یہ تو کلیتاً
اسلام کی بنیاد یا اللہ کی ہستی کی بنیادی قطعی اور یقینی تعلیم کو کاٹ کے انہوں نے رکھ دیا، تو پھر کون سا مذہب رہ گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تو بالکل عام آپ جیسا بندہ ہوں، فرق کیا ہے؟ وہی ہوتی ہے مجھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہی تو اب نہیں ہوگی، اب تو ہماری آذر فیکٹری کے مجسمے ہی خدائی مجسمے کہلائیں گے۔ بالکل قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ مرزا صاحب علیہ السلام، ان کا لٹریچر پڑھ کے دیکھیں، جگہ جگہ انہوں نے لکھا کہ اس مسیح کو یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے۔ انہوں نے کبھی یہ یاد کروایا جماعت کو کہ مرزا صاحب کیا فرما کے گئے تھے؟ اس مسیح کو یاد رکھو۔ انہوں نے یہ نمونہ دکھایا کہ اس مسیح کو بھول جاؤ، کوئی مسیح نہیں آنا، ہماری آذر فیکٹری کے تیار شدہ مجسمے یہی خدائی مجسمے ہیں۔ مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی روح القدس کی تائید پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اس کو کسی نے یاد رکھا؟ جماعت احمدیہ جو یہ خلافتی نظام ہے، تو یہ بالکل ڈیویشن ہے مذہب کی تعلیم سے جو ان لوگوں نے کی، جو جماعت کے جانشین بعد میں بنے، 1914 کی بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تو خالق کے رنگ میں رنگین کس نے ہونا ہے؟ آپ تو پھر خلیفوں کے رنگ میں رنگین ہوں گے، اور ایسے رنگین ہوئے بھی ہوئے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کیوں یہ بات کی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ ہوا میری ایک خلافتی نظام کے مربی صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جرمنی کیا لینے جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہاں جمبا صاحب ہیں، میں ان کو سچا مانتا ہوں اور اس تعلیم اور اس الہامات کا مصداق سمجھتا ہوں جن پر آپ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جواب سننے والا ہے، جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگین نہیں ہوتے، یہ خلافت کے رنگ میں رنگین ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی تک خلیفہ وقت نے جمبا صاحب کی صداقت کا کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ واہ جی واہ، بڑی بات کی ہے۔ یہ تو یہی بات ہوئی کہ آج ہم یہ کہیں کہ مولوی نذیر حسین صاحب جو دہلی میں ہوتے تھے، یا مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے ابھی مرزا صاحب کی صداقت کا کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا، لہذا ہم مرزا صاحب کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ خدائی رنگ میں رنگین ہوئے ہوئے ہیں کہ خلافت کے رنگ میں رنگین ہوئے ہوئے ہیں۔ اس جعلی آذر کی فیکٹری کے مجسموں کی یہ نقل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا رنگ کیسے چڑھے؟ نہیں چڑھ سکتا، جبکہ اللہ کو چھوڑ کر فوقیت ان خلیفوں کو دے دی گئی ہے۔ اور جب پوچھا جائے کہ بھئی آئیں مدلل بات کریں اس پہ، بات نہیں کرتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب ان
آزر کے بنائے ہوئے بتوں کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ مالکم اللہ تنطلقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بولتے نہیں ہو؟ آج آل ابراہیم یہی سوال کرتی ہے کہ اب تم بولتے کیوں نہیں، دلائل کیوں نہیں دیتے؟ تم بول ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی اپنی جو اس کی سنت ہے اس کو دہراتا چلا جاتا ہے، نظر آتی ہے، ہر دور میں نظر آتی ہے۔ مرزا صاحب علیہ السلام کے دور میں ہم نے دیکھی تھی، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایسے بت ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ دوسری بات میری ایک اور مربی صاحب سے واٹس ایپ پہ ہوئی، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہوشیارپور میں جس غرض سے چلہ کشی کرنے گئے تھے وہ غرض تھی اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کا نشان، وہ مانگا گیا تھا۔ اور 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا ابتدائی جملہ ہی یہی ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے کیا مانگا تھا، اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کا نشان، اور اللہ نے یہ نہ ٹلنے والی تقدیر ظاہر کر دی کہ میں نے تیری یہ دعائیں قبول کر لی، یعنی بانی اسلام اور اسلام کی صداقت کا عالمگیر نشان دکھایا جائے گا، تجھے دیا گیا ہے، یعنی وہ بات ہی اسی طرح کی گئی ہے کہ میں نے تجھے دے دیا ہے، وہ یہ ہو کر رہے گا۔ تو میرا ان مربی صاحب سے سوال یہ تھا کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اس پیش گوئی کا مصداق ہے، تو آپ مجھے یہ بتائے کہ بانی اسلام اور اسلام کی صداقت کا وہ عالمگیر نشان کس طرح ظاہر ہوا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے وجود میں؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی ہنسی آتی ہے اس پہ۔ کہتے ہیں انہوں نے چندوں کے وصولی کا ایک عظیم الشان نظام جاری کیا۔ اب اس پہ کیا میں تبصرہ کروں ان کی جواب پر؟ ایک چھوٹی سی بات میں نے ان سے کہی کہ کیا یہ پیش گوئی میں لکھا ہوا تھا کہ وہ چندوں کا ایک عالمگیر نظام قائم کریں گے، اس لیے اور اس میں پھر اسلام اور بانی اسلام کی صداقت ظاہر ہوگی؟ یہ ہے کہ بس خلیفوں نے جو کہہ دیا ان کو حرف آخر سمجھ کر بتوں کے آگے جیسے سر جھکایا ہوتا ہے، اس طرح ان سربراہوں کے آگے جو انہوں نے کہا وہ سمجھ لیا گیا کہ یہ بس خدائی فیصلے ہیں، جبکہ وہ ان کے نفس کی خواہشات تھیں۔ اور یہ جب میں کہتا ہوں کہ نفس کی خواہشات تھیں تو اس کی بھی وجہ ہے۔ آپ سارا مالی نظام جس کا یہ اتنا عالمگیر نشان جو ان کے نزدیک ظاہر ہو گیا مربی صاحب کے، اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کا چندوں کی صورت میں،
उन चंदों का बेनिफिशियरी कौन है? ये एक अगला सवाल है। जो लोग खुदा ताला, वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके रंग में रंगीन हुए, उनके नमूने ये थे कि शाम होने से पहले तमाम सामान, खा वो रकम हो, खा वो खजूरें हों, बकरियां हों, कुछ भी हो, तकसीम कर दिया जाता था जरूरतमंदों में। तो यहाँ क्या ये नमूना, इलाही नमूना नजर आता है? 48 चंदों का रुख चंद हाथों की तरफ है, वो इसके बेनिफिशियरी हैं। गरीब अवाम को क्या मिला आज तक? कुछ भी नहीं। उनको कोई हक नहीं दिया गया, जबकि अल्लाह वालों ने अपने नमूने से दिखा दिया कि बनी नौ इंसान की बेहतरी के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए हर जरिया उस राह में लगा दिया। इनका तो काम ही उलट है। पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। चंदों के निजाम का जो ये आलमगीर निशान जिसको समझ रहे हैं, उसमें भी बानिए जमात हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की फैसलों से बगावत नजर आती है। मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम ने चंदे की कोई शरह मुकर्रर नहीं की थी। उन्होंने ये फरमाया था कि जो शख्स अपनी मर्जी से जितना चंदा देना चाहता है दे, लेकिन जो भी दे वो बाकायदगी से दे। ये था उनका फैसला। उन्होंने शरह नहीं मुकर्रर की। फिर एक चंदा उन्होंने वसीयत का जारी किया, जो कि सब पर लाजिम ही नहीं था, वो मर्जी पर था, कोई करे वसीयत या ना करे। उस पे उन्होंने कम से कम 10% का कहा। लेकिन जो चंदा आम था उसकी कोई शरह नहीं थी। तो इस मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम के इस फैसले को किसने बदला और एक शरह मुकर्रर कर दी? तो क्या जिसने शरह मुकर्रर की उसने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को हकमउदल माना? उसने तो अपनी मनमानी की। उसने अमलन बताया कि मैं मिर्जा साहब के फैसले को नहीं मानता। और फिर अगली बात आ जाती है कि जो भी जितने भी चंदे लगाए गए, उसका बेनिफिशियरी खुद मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब का खानदान है। अवाम को कुछ नहीं मिला उससे। अहमदियों के हालात देखें, मलेशिया में क्या हुआ है, किसी ने मदद की? बहुत सी और चीजें हैं। ये जो ममालिक जिनमें हम लोग बस रहे हैं, स्कैंडिनेवियन ममालिक, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, इन ममालिक में देखें तो आपको साफ नजर आता है कि अगर कोई शख्स बेरोजगार है, जरिया आमद नहीं, तो ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारी लेती है कि उसके बुनियादी हकूक उसको दिए जाएं, और वो देती है। ये उस बुनियादी हकूक को जो उस मुल्क की हुकूमत अपने शहरी को देती है, उसमें से भी चंदा काट लेते हैं। 48 चंदे उस पे आयद कर देते हैं। ये ऐसी मिसाल है जिसको
سمجھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک بے خدا نظام ہے جو کوئی نہیں مانتا کہ لا الہ الا اللہ، مگر وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ میرے اس شہری کے یہ بنیادی حق ہیں، اس کو ملنے چاہیے۔ وہ حکومت، وہ ریاست بغیر جانے اللہ کی صفات کا اظہار کرتی ہے، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اس کے بچوں کی ضروریات مہیا کرتے ہیں۔ اسٹیٹ اپنی شہریوں کو وہ ضروریات مہیا کرتی ہے۔ اسٹیٹ ایک رنگ میں اللہ کی صفت رحمانیت کا اظہار کرتی ہے، مگر یہ جماعت کے خلافتی چندوں کا نظام یہ ایسا ظالمانہ نظام ہے کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک بھوکے شخص کو کوئی رحم دل شخص کھانے کے لیے روٹی دے دے یا پیسے دے دے، تو یہ خلافتی نظام اس کے پاس پہنچے گا کہ اپنی بھوک بعد میں مٹاؤ، اس میں سے یہ بڑا حصہ ہمارا ہے۔ یہ ہے جماعت کے چندوں کا نظام، جس کو مربی صاحب اسلام اور بانی اسلام کی صداقت کا نشان بیان کر رہے ہیں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کھول کے بیان کی ہیں کہ دیکھیں، غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ساری بیماری اس وجہ سے ہے کہ جماعت کی قیادت تقوی پر قائم نہیں رہی، وہ ہدایت کے رستوں سے ہٹ چکی ہے۔ ان کے نفس ان کے اوپر غالب ہیں، ان کو دنیا کے مال و دولت، عیش و عشرت خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ ہیں ان کے نمونے۔ ان میں کون سے خدائی رنگ نظر آتے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ چند ہی نسلوں میں ساری دنیا کی دولت نظام کے قبضہ میں آ جائے گی، باقی سب بھوکے ننگے رہ جائیں گے اور مساوات قائم ہو جائے گی پوری دنیا میں۔ یہ ہیں ان کے عزائم، جس کو یہ اسلام اور اسلام بانی اسلام کی صداقت کا نشان کہہ رہی ہیں۔ لوٹ مار کا اتنا بڑا دھندا تو کبھی یہودیوں نے بھی نہیں کیا۔ وہ اگر سودی نظام انہوں نے دنیا میں جاری کیا اور اس پہ وہ کما رہے ہیں تو سود پہ کما رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جو سود کو چھوڑو، جو تمہارے پاس اصل زر ہے، ہاں یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، تم بھوکے ننگے پیاسے مر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری، نوٹ ہمارے پاس آنے چاہیے، ہمیں نوٹوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دلائل سے ان کا جواب کوئی دے تو پتہ چلے کہ سچائیاں کیا ہیں۔ پھر یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے الہی رنگ ہوتے ہیں، اللہ وحی و الہام سے کھڑا کرتا ہے، جس کا یہ انکار کرتی ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ مجددیت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب کسی کو نہیں کھڑا کرے گا، کوئی مجدد ضرورت نہیں، ہم ہیں، ہمیں ہماری آذر فیکٹری نے تراشا ہے، ہم الہی رنگ رکھتے ہیں اپنے اندر، اس لیے کسی مجدد کی ضرورت نہیں۔ اس کی اہمیت ہی کیا ہے؟ ہم اتنی بڑی بلا کھڑے ہوئے ہیں تو وہ مجدد کیا کرے گا؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ ہیں ان کے بیانات کا خلاصہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 100 جگہ فرما چکے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ مجدد ظاہر کرے گا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات اس کا ثبوت مہیا کرتی ہیں، مگر نہیں، اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہتا پھرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہتے پھرے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جس کے نام پر ہم اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کہتے پھریں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آزر کی فیکٹری کے بنائے ہوئے ہی کو خدائی مجسمہ سمجھیں گے، اس کے علاوہ جو بھی سچ اور حق کی بات کرے گا اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے اسلام جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو مجددیت کا انکار کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس سے ان کی گدی کو شاید دوام حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک دنیا میں چیز ہوتی ہے جس کو انصاف کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے تو انصاف کریں گے، لازمی کریں گے۔ کیا ان کے ہاں وہ انصاف نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں نظر آتا۔ تو یہ کس طرح اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم کنٹریبیوشن لا الہ الا اللہ کا مستاق ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، انصاف ہاں ایک عام فہم بات ہے جو ہم دنیا میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا انصاف مل رہا ہے؟ پاکستان میں ایک شخص پابند سلاسل ہے، کیا وہاں پر باوجود کہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان عدالتیں حکومتیں انصاف پیش کر رہی ہیں؟ کیا جو کچھ ایران، عراق، لیبیا اور دیگر ممالک میں ہوا وہاں انصاف ملا تھا؟ یہ سب کچھ انصاف کے مطابق ہوا تھا؟ یہ بڑی بڑی واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہر شخص اس پہ غور کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم جماعت کے سطح پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر انصاف ملتا ہے؟ نہیں ملتا، بلکہ جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ سچ بات کہہ رہا ہے یا غلط بات کہہ رہا ہے۔ عدالتی نظام ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان میں 1914 سے جو بے انصافی شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے۔ میں کئی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کی اولاد کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کیا کیا؟ کیا یہ انصاف تھا؟ حضرت فخر الدین ملتانی صاحب کو انصاف ملا؟ شیخ عبد الرحمان مصری صاحب، ان کے بیٹے کو انصاف ملا؟ وہ جن کے گلوں میں تختیاں لٹکائی گئیں اور بازاروں میں پھرایا جاتا تھا، ان کو انصاف ملا؟ ہرگز نہیں ملا۔ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، تو اس کے نام پہ بننے والے خدائی خلیفے، ان میں تو کوئی یہ نمونہ نظر نہیں آتا۔ الٹ نمونہ نظر آتا ہے، ظلم نظر آتا ہے، دہشت گردی نظر آتی ہے۔ یہ کہاں سے اصول نکال لیا کہ جی ان کا اخراج اور مقاطعہ کرو؟ کس بات پر؟ کہ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ جماعت کا موقف کیا ہے مجدد کے بارے میں؟ وہ جی
پوری جماعت بائیکاٹ کر دے، مقاطعہ کرو، اخراج کر دو، کسی بھی مجلس میں ان کو شامل نہ ہونے دو. یہ انصاف مہیا کیا جا رہا ہے، عظیم الشان خلیفوں کا انصاف. میرے میں اس میں ثابت تجربہ ہوں. میرے بیگم کے بھائی کے 2 بچوں کی شادی پہ نہیں جی، یہ نہیں شامل ہو سکتی. کیوں نہیں شامل ہو سکتی؟ اس نے سوال کر دیا تھا، اس کے خامن نے. تو اس لیے اگر یہ شامل ہوں تو پوری جماعت وہاں سے اٹھ کے چلی جائے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پھر منہ سے یہ کہنا کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں. تو نہ یہ خدا کی اس عظیم فضل جو وحی و الہام کی صورت میں ہوتا ہے اس کے منکر ہیں. انصاف ان کے ہاں نہیں. مال و دولت، اختیار، طاقت، سواری کے جانور ان کی خواہشات ہیں جو دنیاوی خواہشات ہیں، اور وہ بھی ناجائز طریق سے کمائی ہوئی دولت ہے. جیسے نواز شریف وغیرہ سب جانتے ہیں کہ یہ ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی ہے. اسی طرح ان کی بھی اثاثے ناجائز ہیں، اس لیے کہ جو بانی جماعت تھے وہ غریب انسان تھے. اور یہ بات بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس شخص کی کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ میرے والد صاحب کی وفات کا وقت قریب ہے، اب میرے نان نفقہ کا کیا ہوگا، یہ غریب آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی آمد کا ذریعہ نہیں، تو کیا ہوگا. اگر وہ اتنے ہی رئیس تھے تو ان کو فکر کس چیز کی تھی؟ وہ شخص جو براہین احمدیہ کتاب چھاپنے کے لیے لوگوں کے آگے التجائیں کرتے رہے، وہ اتنے ہی رئیس تھے تو ایک کتاب شائع کرنا کون سا مسئلہ تھا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے اثاثے بنا لیے، جائیدادیں بنائیں، اور ایک نئی چیز جو یہ ہے سامنے، فاؤنڈیشن. یہ فاؤنڈیشن کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں مختصراً کہ دیکھیں، میں فرض کرو یا کوئی شخص کوئی جائیداد بنائے، اس وقت میں جائز یا ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز ہی سمجھ لیں، جائز بنائے. مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس شخص کی وفات کے بعد وہ جائیداد وراثت کے طور پر حقداروں میں تقسیم ہو جاتی ہے. تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں اور جو قانون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے. وہ اپنی جائیدادیں اور اثاثے فاؤنڈیشنز میں دے دیتے ہیں، یعنی اس فاؤنڈیشن کے جو بھی ڈائریکٹرز ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز، وہ اس کے بینیفیشری ہیں، وہ اس جائیداد کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی فوت ہو جائے وہ فاؤنڈیشن اسی طرح قائم رہتی ہے اور اس کی جگہ کوئی نیا ڈائریکٹر آ جاتا ہے. یہ ہے دولت کی تقسیم، وراثت کی تقسیم سے بچنے کا ایک طریقہ. اور ناجائز طور پر کمائی گئی تو یہ بہت سے قانونی راستے ہیں. بہرحال یہ چیزیں جو آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں اور یہ نمونے دیکھیں. اس ضمن میں ایک اور بات یاد آ گئی کہ
وہ لوگ جنہوں نے مشکلات اٹھائیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر نبی کے زمانے میں اہل ایمان کو ایک بڑے تکلیف دہ حالات سے گزرنا پڑا. ہمارے پاس اس کی ہسٹری ہے جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر مرزا صاحب علیہ السلام آئے، ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح اب اس دور میں جمبا صاحب ایک ذکی غلام کی حیثیت سے آئے. ان کی جماعت ہر ایک بندے سے پوچھ کے دیکھے کہ وہ کس مشکلات یا ان ظالموں کی ظلم میں کو برداشت کرتا ہوا آگے نکلا. لیکن میں سمجھتا ہوں اور اس پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ تکلیف آنا بڑی بابرکت چیز ہوتی ہے. اس کی اگر میں کوئی سادہ سی مثال دے سکوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک حاملہ عورت ایک بچہ پیدا کرتی ہے تو درد سے گزرتی ہے، لیکن اس نئی پیدائش کی وجہ سے جو خوشی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. اس میں یہ سب درد بھول جاتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک نئی زندگی پائی ہے اس درد سے گزر کے، ان مقاطعوں سے، اخراج سے، ترک تعلقات. یہ جو کراچی میں آتا تھا نا کہ آخری زمانہ میں جو فتنہ پھیلے گا وہ رشتوں کو توڑے گا، تو یہی مرزا مسرور صاحب نے کیا کہ بھائی کو بہن سے جدا کیا، باپ کو بیٹی سے جدا کیا. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو پورا ہوتے دیکھا. اور جو نئی زندگی پائی اس کی خوشی، اس کی مسرت، اس کی راحت ایک ایسی لذت ہے کہ وہ تکلیف ہمیں یاد ہی کوئی نہیں کہ وہ بھی کوئی چیز تھی. لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رستوں پر چلنے کی توفیق دے. وہ مشن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے نکلے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کرے کہ سب اس پہ چلنے والے ہوں. میں آخر میں خلیل جبران کا ایک چھوٹا سا مضمون پیش کر کے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک باغ میں گھاس کے ساتھ ساتھ جو زمین کے ساتھ ساتھ پھول اگتے ہیں، بنفشا کے پھول تھے، اور باغ کے درمیان میں ایک خوبصورت بلند گلاب کا پھول تھا جو اپنی ٹہنی پہ جھولتا تھا. تو بنفشا کے پھول نے جو بے شمار پھول تھے ان میں سے ایک پھول نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے خدا مجھے بھی تو گلاب کا پھول بنا دے. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم زمین کے ساتھ بڑی اچھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن اس کی طلب بہت زیادہ تھی اور وہ اداس اور غمگین رہتا تھا اور دل میں شدت سے یہ تمنا رکھتا تھا کہ میں گلاب کا پھول بن جاؤں. پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن وہ گلاب کا پھول بن گیا. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ تیز ہوا چلنا شروع ہوئی تو اس کے پتیاں بکھرنا شروع ہو گئیں، اور وہ اس کی زندگی کے اختتام کے دن تھے. تو اس کے پرانے بنفشا کے پھول جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے
اس گلاب کے پھول سے کہا کہ دیکھو، ہم نہیں کہتے تھے کہ بنفشہ کے پھول ہی رہو، زمین کے ساتھ ساتھ رہو، محفوظ رہو گے، مگر اب تم اپنی ضد پہ قائم رہے، آج گلاب بن گئے، مگر اب تمہاری پتیاں بکھر رہی ہیں اور تم مرنے والے ہو۔ اس نے جواب دیا، کہنے لگا کہ یہ بات درست ہے کہ میرے زندگی کا وقت ختم ہونے کو ہے، لیکن کیا تم بھی ایک دن نہیں مر جاؤ گے؟ تو اس میں تو کوئی بات نہیں کہ میں آج چلا جاؤں گا، کل تم چلے جاؤ گے، یہ واقعہ تو ہر ایک کے ساتھ گزرنا ہے، لیکن مجھ میں اور تم میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں زمین پر پڑا ہوا ایک ادنا سا پھول تھا، اور میں اسی حیثیت سے اس کائنات کا مشاہدہ کرتا تھا، مگر آج میں گلاب کا پھول بن گیا ہوں، آزاد فضا میں جھومتا ہوا میں نے اس کائنات کو دیکھا ہے، اور یہ وہ احساس، یہ ایک وہ نئی زندگی ہے جو میں نے پائی ہے، اور تم سب بنفشہ کے پھولوں اس سے محروم ہو۔ یہ بات میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ زمین پہ مت پڑے رہو، خدا کی خاطر نئی زندگیاں ڈھونڈو۔ آسمانی زندگی تمہیں مردہ کر دیا گیا ہے اور تمہیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ عظیم الشان پیش گوئی تھی، وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آئیں، قبروں میں دبے ہوئے زندگی مت گزارو، اللہ کی خاطر اپنے اندر زندگی پیدا کرو، اس پیغام کو سمجھو جو خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا تھا، اسی میں زندگی ہے۔ میں ابتدائی خطبہ میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ زندگی کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کی جانب سفر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ کرے۔ وآخر الدوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔